مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرا نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں۔ میں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحیم۔ ناظرین، میری قوم کی بیٹیوں، آپ امت کی نسلوں کا مستقبل ہو۔ ماں کی گود کو بچوں کا پہلا مدرسہ کہا گیا ہے۔ آپ کو، آپ کے اعمال کو دیکھ کر آپ کی اولاد عمل کرتی ہے۔ آپ کا ماحول آپ کے بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نسلوں کا بگڑنا اور سنورنا آپ کی تربیت پر منحصر ہے۔ اس لیے میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ اپنی زندگی کو دینی اور اسلامی ماحول میں ڈھالیں۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد بھی نمازوں کا اہتمام اور اللہ کی کتاب کو پکڑے گی۔ آپ کے ہاتھوں میں قرآن کے بجائے اگر موبائل ہوگا تو پھر آپ کی اولاد بھی موبائل کی گندگیوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ میری بیٹیوں، آپ نے اگر طے کر لیا کہ میرا شوہر، میرا بیٹا، میرے گھر کے لوگ نماز پڑھے، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کے نشے اور حرام کے کاموں اور حرام کی کمائی سے دور رہے، تو میرا یقین ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے خاندان کا ماحول بدل سکتا ہے۔ اللہ نے عورتوں میں وہ صلاحیتیں رکھی ہے جو انسانی سماج کو بچا سکتی ہے۔ اس طرح کے زرین خیالات کا اظہار جلگاؤں ضلع کے پاچورا شہر میں مدرسہ تعلیم النساء میں خواتین کے عظیم الشان اصلاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جامعۃ العلماء ضلع جلگاؤں کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد ہارون ندوی صاحب نے فرمایا، جامعۃ العلماء ارشد مدنی کی اصلاح معاشرہ اور نشہ مخالف مہم کے تحت یہ اجلاس حافظ ظہور خان، مولانا مختار ندوی اور جمعیت کے کارکنان نے منعقد کیا تھا۔ عصر سے پہلے مفتی ہارون ندوی صاحب کی دعا پر ہی اس اجلاس کا اختتام عمل میں آیا۔ مدرسے کی طالبات کے علاوہ شہر پاچورا کی سینکڑوں خواتین نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ بعد نماز عصر مولانا زید مختار ندوی کی انگلش میڈیم اسکول الفرقان کا مفتی صاحب نے جائزہ لیا، بڑے خوش ہوئے اور زید صاحب کی اس کوشش کو خوب سراہا اور خوب دعائیں دی، اور لوگوں سے بھی اپیل کی کہ اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں پڑھائے جہاں پر ان کا ایمان اور اعمال محفوظ رہے۔ معاملہ ایسا رہا کہ اللہ نے اپنے گھروں کے دروازے بھی انسانوں کے لیے بند کر دیا۔ اللہ نے اپنا گھر کعبۃ اللہ، جو سب سے مقدس حصہ ہے زمین پر، اللہ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ بھی گویا کہ اپنے بندوں کے لیے بند کر دیا۔ اور میرا خیال آپ کی اور ہماری زندگی میں ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہوگا کہ حج کو بھی جانے نہیں دیا گیا اور پوری دنیا کے انسان حج سے محروم ہے۔ تو ہمارا ماننا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کی مرضی کی مرضی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ مدارس پورے کی پورے بند پڑ گئے۔ یہ اتنا پیارا ادارہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ابھی بھی نہیں کھلا ہوگا۔ کھل گیا الحمدللہ، جنوری سے کھل گیا۔ تو اب ایسے مدارس بھی بن رہے ہیں۔ او میری بہنوں، اب میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ اب اللہ سے ہم کو یہ دعا کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے کہ میرے مولا، تو اتنا ناراض ہوا تھا کہ تو نے اپنے گھروں کا دروازہ بند کر دیا، تو نے مسجدوں کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے مولا، تو اتنا ناراض ہوا کہ تو نے کعبۃ اللہ کا دروازہ بھی بند کر دیا، تو نے طواف بھی کرنے نہیں دیا، پوری دنیا کے تمام انسانوں کو تو نے اپنے گھر پر بھی آنے نہیں دیا۔ میرے مولا، تو اتنا ناراض ہو گیا تھا، اتنا ناراض ہو گیا تھا۔ اب میری بہنوں، اللہ سے ہم کو دعا کرنا ہے کہ میرے مولا، تیری ایسی سخت ناراضگی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ جی ہاں، ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہیں حافظ ظہور صاحب، وہ بھی آ چکے ہیں۔ تو میری بہنوں، میری بچیوں، مدرسے کی پڑھنے والی بچیاں، مدرسے کے پڑھنے والے بچے، ہماری نگاہ میں دنیا کے سب سے قیمتی بچے اور بچیاں ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا علم سیکھتی ہے۔ میری بچیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں عالمات سے کہہ رہا ہوں، میں معلمات سے کہہ رہا ہوں، میں اگر کچھ تھوڑی بہت اگر عورتیں محلے کی بھی آئی ہے، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میری بہنوں
اللہ کے سامنے رو گڑگڑاؤ کہ میرے مولا تیرے غصے سے ہماری حفاظت فرما، تیرے غضب سے ہماری حفاظت فرما، تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اور میرے مولا جتنے بھی وائرس ہے، جتنی ہی بیماریاں ہیں میرے مولا، وہ کورونا وائرس ہو کہ کوئی اور وائرس ہو، کیونکہ ابھی تو ہم سن رہے ہیں، کل ہی میں نے اپنے چینل پر نندربار کی خبر دکھایا کہ نندربار میں کورونا کا جو دوسرا لکشن ہے، جو کورونا کے جیسے ایک اور وائرس آیا مولانا، وہ آ چکا ہے اور وہ پہلے وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میری دعا کرو کہ میرے مولا ہر قسم کے وائرس سے تو ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت کرو، آمین۔ جی ہاں، اور میری بیٹیوں میری بہنوں ایک بات یاد رکھو، ہمارا ماننا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی راز ہوتا ہے۔ یہ کورونا آیا، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی، تو میں پورے ملک میں اس وقت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ گریٹ پاور، سپر پاور، شکتی شالی صرف اور صرف میں ہوں، سپر پاور میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ نے چھوٹا سا وائرس بھیج کر پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ او لندن والو، او فرانس والو، او جاپان والو، او بنگلہ دیش والو، او پاکستان والو، او انڈیا والو، او بھارت والو، او نیپال والو، او دنیا کے تمام ملکوں کے انسانوں سن لو، پوری دنیا تم امریکہ کو سپر پاور سمجھتے تھے اور مانتے تھے، اللہ نے دکھایا کہ میں اس چھوٹے سے وائرس سے سب سے زیادہ پریشان اور مجبور امریکہ کو بناؤں گا۔ میری بہنوں شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی سب سے زیادہ مریض امریکہ میں، سب سے زیادہ مرنے والے امریکہ میں، اور دنیا سمجھتی ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے۔ اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ دیکھو تمہارا سپر پاور سب سے زیادہ پریشان ہے میرے چھوٹے سے وائرس سے، مرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ وہاں، مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ وہاں۔ اور میں نے رات میں بھی قریب سالہ سر فاروق شیخ صاحب بہت زبردست پروگرام محافظ روز صاحب نے بھی جلگاؤں کے شیواجی نگر میں نشہ مخالف مہم پر، تو میں نے رات میں وہاں پر بھی یہ کہا کہ اللہ نے امریکہ کو پوری دنیا کے سامنے لاچار اور مجبور بنا کر پیش کیا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو وہ سپر پاور کی ٹیکنالوجی، اس کا علم اور اس کی فوج، اس کی حکومت کچھ بھی نہیں کر پائی میرے چھوٹے سے وائرس کے سامنے۔ اس لیے میری بیٹیوں میرے بچوں دماغ میں اس بات کو بٹھاؤ کہ سپر پاور صرف اللہ ہے، اور یہاں پڑھ رہی ہو نا مدرسے بھی، یہاں بات بھی سن رہی ہو نا، تو یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہیں پوری دنیا کے تمام انسانوں تک، تمام عورتوں تک یہی پیغام پہنچانا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ زندگی اس کے ہاتھ ہے، موت اس کے ہاتھ ہے، نفع اس کے ہاتھ ہے، نقصان اس کے ہاتھ ہے، درخت کا پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں اٹھتا، یہ ہوائیں اس کے اشارے پر چلتی ہے، یہ سمندر کی موجیں اس کے اشارے پر اٹھتی ہے اور ایک کنارے پر ساحل پر دم توڑ دیتی ہے، اور کبھی کبھی جب اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھ جاؤ تو سمندر کی موجیں آگے بڑھ کر سونامی